ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبح عاشورہ کا سورج کربلا کے بیابان میں ڈوب گیا۔ آج کا سورج جب نکلا تھا، زہرا کا گھر بھرا تھا، نبی زادیوں کی چادریں سالم تھے۔ زینب کے سر پہ ردا، سکینہ کے کانوں میں بابا کے پہنائے ہوئے گوہر، ام فروا ام لیلا کے خیمے آباد تھے۔ رونے والوں ایک جھولا بھی سالم تھا۔ حسین کے سر پر عمامہ باقی تھا۔ صبح سے عصر تک میرے مولا نے اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھائے۔ سلام ہو ان پر مردان پاک طینت پر جنہوں نے چند لمحوں کی تکلیف برداشت کی، اور اب قیامت تک انہیں سلام بھیجا جائے گا۔ لاش حسین نے اصحاب کے اٹھائے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ آواز آئی، تقدم ولدی، علی اکبر جاؤ۔ میرے مولا نے اپنے گود کے بالوں کے لاشیں اٹھائے۔ میں کون سے لاشے کا بیان، کون سے میت کا حال، اور کون سے جنازے پہ حسین کے کیسے پہنچنے کا بیان۔ وہ منظر بڑا سخت تھا جب حسین عباس کا لاشا چھوڑ کر آئے، مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا حسین دیکھتے رہے۔ خاندان بنی ہاشم میں جن جوانوں کے قد لمبے اور بڑے تھے ان میں ایک عباس۔ مگر کبھی رونے والوں سوچو، جب لاشا دفنایا تو گٹھڑی میں لاشا، جتنی بڑی قبر سکینہ کی ہے حسین نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شام غریبہ کی مجلس ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے جب حسین مولا لوٹ کر آئے تو فوج اشقیہ میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ عباس زندہ ہے۔ مجھ سے اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے، 100 تلوار بردار قاتل آگے بڑھے، قتلو ہو اربن اربا، جوڑ جوڑ علیحدہ۔ وہ لاشا نہر کے کنارے رہ گیا۔
اور ایک لاشا حسین نے اٹھانا چاہا تو حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے، برابر سے آواز آئی زینب علی اکبر کا لاشا اٹھائے گی۔ عزادارو، قاسم کا پامال لاشا حسین لے کر آ گئے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے ایک لاشے کا حال اور سن لو۔ پانی پلانے لے گئے تھے، ماں تو یہ انتظار کر رہی تھی میرا علی اصغر پی لے گا تو سکینہ کو لے جائیں گے، مگر حسین نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا، لے کر آئے خیموں کے قریب۔ ماں کیسے دیکھے گی ننھے سے بچے کی میت؟ جب جناب رباب سے پوچھ لیا کہ میں کون لگتا ہوں تمہارا، اور بیوی نے کہہ دیا آپ میرے امام ہیں، تو حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ عرب اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، کہتے ہیں پہلے سے چارے پہ لے جانا پھر نہر کرنا۔ جب ماں نے گلے میں لگا تیر دیکھا تو ننھے کلی کی طرح، پھول کی طرح ننھے لبوں پر لب رکھا، بوسے دیے، یا بنیا ایک ماں اور ایک باپ نے ننھی سی میت دفنائی، بہت روئے ہو، نہیں معلوم آپ کی میری زندگی میں آئندہ سال شام غریبہ ہے یا نہیں۔ عزادارو، دفنا تو دیا، رباب کو تسلی ہو گئی، میرا بچہ دفنا دیا گیا۔ ذرا کچھ لمحے کے لیے پلٹیے 11 محرم کو، جب نیزہ بردار لاشا ڈھونڈ رہے تھے اور رباب دعا کر رہی تھی یا اللہ میرا بچہ انہیں نہ ملے، ایک نیزہ زمین میں گیا، ننھی سی میت، ننھا سا سر، اب کربلا میں حسین اکیلے رہ گئے، اب کربلا میں زہرا کا لال تنہا، عباس نہر کے کنارے، علی اکبر گنج شہیدہ میں، امام سجاد بستر علالت پر، سب سے آخر میں زین العابدین کے خیمے میں آئے، امام غشی کے عالم میں ہیں، پیشانی پر ہاتھ رکھا، مولا نے آنکھیں کھول دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بابا آئیں اور عباس ساتھ نہ آئیں، بابا کے ہمراہ علی اکبر کہیں دائیں اور کہیں بائیں کھڑے نہ ہوں۔ تو جب دیکھا کہ بابا بیٹھے ہیں اور پھوپھی زینب پائنتی کھڑی ہیں، تو پہلے تو بابا کے اطراف میں دیکھنا شروع کیا۔ حسین سمجھ گئے کہ زین العابدین اب پوچھیں گے کہ بھائی علی اکبر کہاں ہے، چچا عباس کہاں؟ امام نے اس سے پہلے کہ سجاد پوچھیں فرمایا اتنا جان لو اب تم زندہ ہو یا میں؟ تو سنبھل کے بیٹھنے لگے۔ فرمایا زین العابدین تمہیں امور امامت سونپ رہا ہوں، کیسے رخصت لی ہے اپنے بیٹے سے؟ امام
خیمے سے باہر آئے. ذوالجنا گردن لٹکائے کھڑا ہے. قریب آ کے کھڑے ہوئے تو یاد آیا کہ عباس دوڑتے ہوئے آتے تھے. علی اکبر زین سنبھالتے تھے. دائیں بائیں اپنے بچوں کو یاد کرتے ہوئے نگاہ یاد سے دیکھا. زینب سمجھ گئی, خیمے کا دروازہ چھوڑا. قریب آ کے ایک ہاتھ سے لگام پکڑی, ایک ہاتھ سے زین سنبھالی. کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے. حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے. آواز دی ہے ذوالجنا مجھے مقتل پہنچا. عزادارو گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے. امام نے اسے کہا اے رہوار یہ آخری زحمت ہے. گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے. امام نے کہا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے. جب میں مر جاؤں تو پانی پی لیجیے. گھوڑے نے اپنی گردن جھکا کے قدموں کی طرف اشارہ کیا. آپ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے مرثیہ سنا, بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت, باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. امام نے جھک کے دیکھا سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہے. اے بابا کے گھوڑے نہ لے جا. حسین گھوڑے سے اترے. بیٹا تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. کہ بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگا لا. مجھے پتا ہے کہ اب یہ سینہ مجھے نصیب نہیں ہوگا. امام نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا. اللہ یہ منظر کیسے دیکھا جائے. سکینہ چونک کر بیدار ہوئی. بابا الوداع. کہ سکینہ کیا ہوا میرے لال. کہ بابا دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے. سکینہ میں مقتل میں حسین. حسین گھوڑے پر بیٹھے میدان کربلا روانہ ہوئے. تھکے نہیں تھکے نہیں. اللہ آپ کو ہمت عطا کرے. بعض لوگوں کی اضطراب میں سن رہا ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ کسی کی رحلت نہیں ہوگی. سب انشاءاللہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں گے. اگر مرنا ہوتا تو سکینہ مرتی. مگر عزادارو اس بچی سے کتنا برداشت ہوتا. جو رونے آئے ہیں جو رو رہے ہیں ایک جملہ سن لیجئے بس. اس بچی سے کتنا برداشت ہوتا. زندان شام میں یہ بچی دل بند ہونے سے مری ہے. حد ہو گئی حد ہو گئی. میں ابھی مرثیے میں مصرع سن رہا تھا. آپ سب اہل دل بیٹھے ہیں. آپ میں سادات بھی بیٹھے ہیں. اگر آپ کی بچی کی طرف کوئی اجنبی ہاتھ اٹھائے, اگر آپ کی بیٹی کی طرف کوئی نامحرم بڑھے, سلام ہو سجاد, سلام ہو زینب کبریٰ. سکینہ کے گوشوارے مانگے نہیں گئے. مجھ سے بیان ہو جائے ایک شخص نے بالوں میں ہاتھ, دوسرے ہاتھ سے گوشوارا. حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. آواز دی ان کا نا دین محمد لم یستقم الا بقتلی.
اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے، فیا سیوف خزینی، تلوارو آؤ، نیزو، بھالو، برچھیو آؤ، آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میں اپنے نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا مسافر کوفے میں دکانوں کو بند دیکھتا ہے، کوئی مرد، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، پریشان مضطرب گھر میں داخل ہوا۔ بیٹی نے بڑھ کر سانس لے لیجئے، یہ روایت سن، اس کے اختتام پہ آپ روئیں گے۔ بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، یہ جو آپ کو کوفے میں کوئی مرد نظر نہیں آیا، یہ جو دکان بازار بند ہیں، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ کربلا مشہور جگہ تھی، سب جانتے تھے کربلا کہاں ہے۔ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ جو باغی کو مارنے نہ گیا اسے گرفتار کر کے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں گھر سے دوبارہ نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے یمنی پتھر لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا، مجھے نہیں پتا وہ باغی کون ہے۔ میں جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا زخمی جس کا امامہ کھول کے اس کی گردن میں آ گیا، اکیلا اپنا دفاع کر رہا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں وہ گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو اکیلا ہے، تم تو ہزاروں ہو۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، قریب آ گیا تھا تو تلوار نکال کے حملہ کرنا چاہا۔ جب میں نے تلوار نکال کے چاہا کہ حملہ کروں تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ پھر ان کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ مجھے گھبراہٹ بڑھنے لگی، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ کربلا میں اپنے نانا کا دین بچانے عبداللہ نے تلوار نکال کے حسین کا دفاع شروع کیا۔ آواز آئی عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ، عبداللہ کربلا چھوڑ دو، عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ سنیں گے؟ فرمایا عبداللہ واپس چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کر دے دینا۔ اب حسین کربلا میں اکیلے، دشمن نے نرغہ تنگ کرنا شروع کیا، حلقہ تنگ کرنا شروع کیا، ہر شخص حسین پر وار کر رہا ہے، زخموں پہ زخم لگ رہے ہیں، کبھی تیر بازو پر آتا ہے تو ڈنڈی توڑتے ہیں، کبھی تیر سینے پہ لگتا ہے تو پھل توڑتے ہیں، کبھی حسین ابن علی کو پتھر لگتا ہے۔ اب سر پہ امامہ نہ رہا، حسین گھوڑے پر بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کمر میں نیزہ مارا، حسین ایک مرتبہ ڈگمگائے، پھر سنبھل کے بیٹھے تو ہرملا نے تیرے سے شعبہ مارا جو حسین کے سینے میں لگا، جو کمر سے نکل رہا تھا۔ پھر بھی حسین سنبھل کے بیٹھے کہ ایک مرتبہ گرنے لگے تو آواز دی لا واللہ، دوسری دفعہ گرنے لگے تو آواز دی لا واللہ۔ لا واللہ عرب وہاں کہتا ہے جہاں کوئی کچھ دینا چاہتا ہو اور وہ نہ لینا چاہتا ہو،
جب حسین گرنے لگتے تھے تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، اور حسین آواز دیتے تھے نانا یہ میرا امتحان۔ حسین گھوڑے پر نہیں گر رہے تھے۔ سنیں گے عزادارو، ایک شخص نے پیشانی پہ پتھر مارا، اب مولا سے بیٹھا نہ گیا، آواز دی ذوالجنا مجھے زمین پر اتار دے۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ بہت یہ مصائب سنے ہیں آپ نے، شام غریبہ میں بھی سن لیجئے۔ عزادارو زین تو چھوڑ دی حسین نے، مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی۔ تیروں پر معلق زہرا کا لال حسین زمین کربلا پر۔ امام رضا ان مصائب کو پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام نے ایک جملہ کہہ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا، اور وہ جملہ یہ تھا قتل جدی الحسین کما قتل الکبش، میرے جد حسین کو ایسے مارا جیسے بھیڑ کو گھیر کر مارتے ہیں۔ کوئی یہاں سے پتھر مارتا ہے، کوئی وہاں سے تیر مارتا ہے۔ وہ ایک جنگلی بھیڑ، وہ جنگلی بھیڑ کو جب گرانے لگتے ہیں، میرے بابا کو ایسے ذبح کیا، میرے بابا کو، میرے جد کو پشت گردن سے ذبح کیا۔ اب یہاں خنجر شمر نے رکھا، وہاں پہلا وار، پہلے وار پر آواز آئی سبحان اللہ، دوسرے وار پر آواز آئی والحمدللہ، تیسرے وار پر آواز آئی ولا الہ الا اللہ، چوتھے وار پر آواز آئی واللہ اکبر۔ عزادارو 13 ضربے ماری، حسین ہر ضرب پر ذکر الہی کرتے رہے۔ سر کاٹ دیا، نیزے کی انی پر سر اٹھایا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے کی انی پر حجت خدا کا سر، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں یتیم ہو گئے، پھوپھی اماں سکینہ کا بابا مارا گیا۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں، آقا زادی زینب قیامت آنے والی ہے۔ کہا ماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ کہا زینب گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ کہا ماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا حکم دیا ہے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ عزادارو 10 تازہ سمیں لگے ہوئے گھوڑے تیار کیے گئے، مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، کچھ قریب آ کر روک دیے گئے۔ پوچھا اماں کیوں روکا ہے؟ کہا حبیب کا لاشا اٹھا رہے۔ یزیدی لشکر میں چند لوگوں نے کہا ہے ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بدن پامال نہیں دیکھیں گے۔ کچھ دیر بعد گھوڑے دوڑے، دوسرا لاشا اٹھایا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، کئی لاشیں اٹھائے، کئی مرتبہ گھوڑے رکے، اب اکیلا زہرا کا لال کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا، گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ زینب نے کہا یا اللہ کوئی تو ہوگا جو کہے گا ہم نے اسے نبی کے دوش پر دیکھا، ہم نے اسے نبی کو زبان چساتے دیکھا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب چلے گئے، حسین کی پسلیاں توڑ دی۔ خیمے جلا دیے، چادریں چھین لیں، تبرکات لوٹ لیے۔ سورج غروب ہو گیا،
شام غریباں آ گئی. اب علی کی شیر دل بیٹی بچوں کو جمع کرنے نکلی. دیکھا دو بچے برابر برابر سو رہے ہیں بیابان میں، بیابان کربلا میں دو بچے برابر برابر سو رہے ہیں. آواز دی بہن ام کلثوم ذرا آہستہ آنا، دیکھو یہ سو گئے ہیں، انہیں گودیوں میں اٹھا کر لے کے جائیں گے. جب قریب گئے تو گھوڑوں کے سموں سے ان کی شہادتیں ہو چکی تھیں. کہا اے ام کلثوم سکینہ کو ڈھونڈنا ہے، بڑا سخت منظر ہے. سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ کہیں سو گئی ہو؟ اٹھو، تمہاری پھوپھی تمہیں لینے آئی ہے. ایک مرتبہ نشیب کربلا میں زینب بڑھی، حسین کے لاشا تیروں اور پتھروں کے درمیان. کیا دیکھا؟ سکینہ وہاں قریب لیٹی ہوئی ہیں. جا کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ نے آنکھیں کھول دی. سکینہ کہاں لیٹی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ کی چادر چھینی جا رہی تھی، بہنوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی، میرے گوشوارے چھینے، میرے دامن میں آگ لگی تو میں نے کبھی چچا کو پکارا تو کہیں سے آواز نہ آئی، بابا کے لاشے سے آواز آئی، الیا اے میری بچی ادھر آ جاؤ. پانی شام غریبہ میں پانی آیا. مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا، مگر پانی آیا. یہ مقتل کے جملے، ساری بیویوں بچوں کو بٹھایا گیا. سب سے پہلے کوزہ بھرا. جناب تسلی سے پیاسے 3 دن کے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کوزہ بھر کے جناب سکینہ کو دیا. سکینہ پانی پی لو. قربان جائیں سمجھداریاں. تو پھوپھی کا چہرہ دیکھا. پھوپھی اماں آپ کے ہونٹ بھی تو خشک ہیں، پھوپھی اماں آپ کے بدن میں بھی تو پانی نہیں رہا، آپ کا گلا بھی تو خشک ہے. کہ سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑوں کو پلایا جاتا ہے، پہلے تم پی لو. سکینہ نے کوزہ زمین پر رکھا. زخمی بچی دونوں ہتھیلیاں دیکھ کے کھڑی ہوئی. کوزہ اٹھایا، بیابان میں جانے لگی. پیچھے پیچھے بیویاں. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ وہاں اندھیرا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے ابھی کہا ہے پہلے بچے پانی پیتے ہیں، میرے بابا علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے. پھوپھی اماں میں بھیا کو ڈھونڈوں. ماتم حسین.